बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हमने जो टॉपिक और जो केस डिस्कस करना है वो राना मोहम्मद आसिफ एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट इनके हवाले से कि इनके खिलाफ तौहीन अदालत है के केस के हवाले से आज हमने डिस्कस करनी है। और इसी की बिना पर क्योंकि अब पंजाब में हड़ताल जो कि चल रही है अभी तक, इन दिनों भी आज भी हड़ताल थी, जब हम कोर्ट गए तो पता चला। तो राना मोहम्मद आसिफ के खिलाफ तौहीन अदालत क्यों फाइल की गई, मतलब ये केस क्यों चला, क्या मामला था, और जो मलक शहजाद अहमद खान साहब जो है मुअज़्ज़ज़ जस्टिस जो हैं, इन्होंने क्यों कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट राना मोहम्मद आसिफ पे लगाई। इस मामले को, इस कहानी को आज हम डिस्कस करेंगे कि मामला असल में पेश क्या आया। राना मोहम्मद आसिफ के कुछ इंटरव्यूज मैंने देखे और कुछ लोगों की, हमारे वकील वकला साहबान की कुछ बातों को नोट करते हुए कि सोचा कि क्यों ना हम ये इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जाए कि बेसिकली मामला क्या हुआ था। इस मामले को हम डिस्कस करेंगे कि ये क्यों पेश आया, किस वजह से पेश आया, और इसका नेक्स्ट लाहे अमल क्या चल रहा है कि वकला जो है वो हड़ताल कर रहे हैं और उनकी मांग क्या है। और इस दौरान जो भी मुल्जमान जो जेरे हरासत हैं वो बेचारे क्या कर रहे हैं, क्या उनके केसेस जेरे इल्तवा ही रहेंगे, तो इस हवाले से हम डिस्कस करते हैं। तो राना मोहम्मद आसिफ के खिलाफ तौहीन अदालत है, तो इस हवाले से जब उनसे बात हुई तो ये मामला तकरीबन 2 दिसंबर का है। इसमें वो बताते हैं कि जी मैं रूटीन जो केसेस हैं उस हिसाब से एक केस के सिलसिले में जो कि निसार अहमद बनाम सरकार था वो उनके पास मौजूद था, और वो उस सिलसिले में 5-10 मिनट पहले जो है वो अदालत में चले गए। मलक शहजाद अहमद खान साहब की अदालत थी, वहां जाकर वो बैक सीट पे बैठ गए। अब वहां पर वो बैक सीट पर बैठ गए, उससे उनकी तकरीबन 4थे नंबर पर उनका केस लगा हुआ था, तो उस हवाले से वो वेट कर रहे थे। तो वेट के दौरान जो है वो एक यंग वकील जो है, जिसको वो जानते भी नहीं थे, वो अंदर से अदालत में दाखिल हुआ है और उसके पास जो है वो गाउन नहीं था। गाउन में बता दूं कि आम, क्योंकि वकला को पता ही होगा कि आम बंदों के लिए होता है कि वो जो भी हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाते हैं, पेश होते हैं, तो एक खास किस्म का कोट होता है जो लॉन्ग कोट जिसे कहते हैं, उसे गाउन का नाम दिया जाता है। वो पहनकर लाजमी जो है वो पेश हुआ जाता है, उसके बगैर आप जो पैरामीटर्स हैं जो कि एक यूनिफॉर्म कह सकते हैं वकला का है, तो वो उसके पास नहीं था। तो वो राणा साहब के पास गया, क्योंकि ये बैक सीट पे बैठे हुए थे। तो उन्होंने राणा साहब से कहा कि जी जनाब मुझे अपना गाउन दीजिएगा, तो मैं पहन के अभी पेश हो जाता हूँ। मेरे आपसे पहले जो केस लगा हुआ है मेरा तकरीबन उसका 3 नंबर पे शायद था, तो मैं पेश होकर आपको फौरन जो है वापस कर दूंगा। तो राणा साहब ने कहा जी ठीक है। वो घबराया हुआ था, उसकी शख्सियत को देखते हुए उन्होंने कहा ठीक है जी। उन्होंने अपना गाउन उतार कर जब दे रहे थे उस लड़के को, तो मलक शहजाद अहमद खान साहब जो उस सीट पे बैठे हुए थे और वो मुसलसल देख रहे थे ये मामला कि ये अपना गाउन उतार के जो है उनको दे रहे हैं। तो 2 दिसंबर का ये दिन था। इसमें उन्होंने जब गाउन उतार के उस लड़के को दिया और वो लड़का जाके पेश हुआ है, तो उसकी काफी तसल्ली हुई। और राणा साहब बताते हैं कि मलक शहजाद अहमद खान साहब ने, जो मुअज़्ज़ज़ जज हैं, इन्होंने क्या किया कि उनके काफी यो हार्ड कह सकते हैं कि क्वेश्चन किए, तो उस हवाले से वो लड़का और परेशान हो गया। वो इतना परेशान हुआ, कहते कि वो जाते हुए ये भी भूल गया कि मैंने गाउन वापस करना है। तो राणा साहब ने आवाज दी कि भाई मेरा गाउन वापस कर जाए, मैंने नेक्स्ट पेश होना है। तो उनका जो गाउन है वो उन्होंने उतार के उनको दिया, और वो राणा साहब जो है वो पहन के बैठ गए वेटिंग के लिए। 4थे नंबर पर जब उनको आवाज दी गई तो राणा साहब जो है वो डाइस पे आए हैं, रोस्टम पे आए, आकर वहां पे खड़े हो गए और अपने केस के हवाले से गुफ्तगू की। तो मुअज़्ज़ज़ जज मलक शहजाद अहमद खान साहब ने उनको कहा, जो कि बकौल राणा साहब की जुबानी के, उन्होंने कहा कि जनाब आप अपने कपड़े जो है ना वो तब्दील घर में करके आया करें, इधर कपड़े तब्दील आके अदालतों में नहीं करते।
جب اس حوالے سے یہ گفتگو ہوئی تو انہوں نے کہا جی جناب اس حوالے سے میں آپ سے معذرت کرتا ہوں. تو کیس کی سنوائی کی گئی کیونکہ کوئی بھی وکیل یہ نہیں چاہتا کہ جس عدالت میں اس کا کیس لگا ہو اور وہ اس عدالت کے معزز جج صاحب کے ساتھ اپنے تعلقات کو خراب کرے، کیونکہ ان کا معاملہ ہوتا ہے، زندگی بھر انہوں نے وکالت کرنی ہوتی ہے، تو جج صاحب کوئی چند دن کے لیے تو نہیں آتے، تو اس حوالے سے وہ اپنا تعلق خراب نہیں کرنا چاہتے تھے. تو انہوں نے اس بات کو اسی طرح چلتے رہے اور انہوں نے اپنے کیس کے حوالے سے گفتگو کی، اور اس حوالے سے کیونکہ بیل کے حوالے سے وہ کیس تھا تو اس پہ ڈیٹ پڑ گئی اور نوٹس وغیرہ کا آرڈر ہو گیا. تو جب وہ جانے لگے تو معزز جج صاحب نے ان کو کہا کہ شاید اس سے پہلے جب ابھی وہ بات کر رہے تھے تو اس کے درمیان میں انہوں نے جب کہا کہ آپ جو بات کر رہے، آپ جو گاؤن چینج کر رہے تھے تو یہ عدالت کی عزت کے خلاف آپ کام کر رہے تھے، تو آپ ابھی فوراً باہر چلے جائیں، آپ کورٹ سے باہر چلے جائیں. اور کورٹ سے وہ باہر چلے گئے کیونکہ رانا صاحب نے کہا کہ میں کورٹ کی عزت کرتا اور ہمیشہ کرتا رہوں گا. اور جو ہمارے جج صاحب تھے ملک شہزاد احمد خان صاحب نے جو حکم دیا میں باہر چلا گیا. کہتے چند منٹ گزارے، آدھے گھنٹے بعد میں دوبارہ آیا، میرے کیس کو تقریباً تھوڑا سا ڈیلے کر کے مجھے بلا لیا گیا، تو میں نے کیس کو اسی روٹین کے ساتھ جو ہے وہ چلایا. مگر جاتے ہوئے مجھے یہ ضرور تھا دل میں رانا صاحب کی زبانی کہ میں نے پوچھا ہوں کہ مجھے آپ نے کورٹ سے کیوں باہر نکالا، یہ میری انسلٹ ہے، ایک وکیل کی انسلٹ ہے، تو آپ نے اس وے میں مجھے کہا کہ آپ کورٹ سے باہر چلے جائیں، تو آپ اس وے میں کیسے کہا؟ مطلب رانا صاحب کی زبانی یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جناب آپ مجھے بتا دیں کہ میری کون سی غلطی تھی. تو انہوں نے آگے سے کہا کہ آپ کی غلطی کوئی نہیں، مگر یہ جو آپ نے کام کیا ہے نا، جو پیچھے بیٹھ کے آپ نے گاؤن اتار کے دیا، تو یہ اس طرح جو ہے نا وہ چینجنگ جو ہے وہ نہیں بنتی، نہ ہی آپ کا یہ پوچھنا بنتا ہے. تو اس حوالے سے کافی ان میں بات چیت ہوئی. تو رانا صاحب نے کہا کہ یہ جو بات ہے نا یہ آپ کو نہیں کرنی چاہیے تھی مجھے، یا آپ نے غلط جو ہے وہ کورٹ سے باہر نکال دیا، یا کورٹ سے جو معاملہ پیش آیا اس دوران. تو رانا صاحب اپنی سیٹ پہ گئے اور جو ان کے پاس فائلیں تھی وہ تھوڑی سی انہوں نے رکھ دی. اس کی آواز آئی تو جناب معزز جج صاحب جو ہیں وہ غصے میں آ گئے. تو رانا صاحب کہتے ہیں کہ جی میں نے ان کو کہا، جب وہاں پہ اور بھی وکلا صاحبان بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا جی آپ، تو معزز جج صاحب نے کہا کہ آپ کنٹیمپٹ آف کورٹ کر رہے ہیں. تو جب انہوں نے یہ الفاظ بولے تو رانا صاحب جو ہیں وہ ادھر بیٹھے ہوئے تھے، وکلا صاحبان جو تھے جن میں چوہان صاحب بھی آ گئے، کہتے ہیں مجھے کہنے لگ پڑے کہ سارے کہ چلیں جی وہ کھینچ جا کے جی ان کی مرضی کے بغیر بھی ان کو ڈائس پہ لے آئے، روسٹر پہ لے آئے. تو ابھی بات چل رہی تھی تو جج صاحب نے دوبارہ پھر کہا کہ میں کیوں نہ میں آپ پہ کنٹیمپٹ آف کورٹ لگا دوں. تو رانا صاحب نے پھر کہا کہ جی آپ کنٹیمپٹ آف کورٹ جو ہے اگر لگانا چاہتے ہیں تو آپ لگا لیں. تو ان پہ کنٹیمپٹ آف کورٹ لگا دی گئی اس وجہ سے کہ انہوں نے ایک وکیل کی مدد کی، اس کو اپنا گاؤن دیا، کہ انہوں نے اس وجہ سے ان پر کنٹیمپٹ آف کورٹ لگائی گئی کیونکہ انہوں نے ایک ینگ وکیل کی مدد کی، اس کو اپنا گاؤن دیا اور خود وہ پہن کر اپنے پیش ہو گئے. اب یہ پوری کہانی رانا صاحب نے جب سنائی تو میں نے سنا اور میں نے کہا کہ کیوں نہ کہ یہ تمام جو باتیں انہوں نے کی ہیں یہ ہمارے واقعی وکلا کو پتہ ہونے چاہیے کہ اگر ہڑتال ہو رہی ہے، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر دن آئے دن جب ہم جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جی پنجاب بار کی طرف سے ہڑتال ہے، آج نہ ہماری دائرگی ہوگی نہ ہم پیش ہو سکتے ہیں. تو ان کو یہ چیز اس چیز کا علم ہونا چاہیے کہ یہ کیوں ہوا ہے. کیا یہ دو افراد جو ہیں یہ ہمارے معزز جج صاحب محمد ملک شہزاد احمد صاحب جو ہیں اور رانا محمد آصف صاحب کے درمیان کیا تنازع ہوا تھا، اس تنازع کا علم ہونا چاہیے سب کو کہ یہ تنازع ہے کیا اور اس کا جلد از جلد حل ہونا چاہیے. اور جو تنازع کی بنا پر باقی جو ملزمان ہیں یا جو ایسے جو بے گناہ ہیں جو ابھی پھنسے ہوئے ہیں عدالتوں میں یا ان کے کیسز زیر التوا ہیں، تو اس حوالے سے اگر دونوں جو ہیں وہ اگر ان میں دونوں میں نرمی دکھائی جائے اور کچھ چیزوں پہ کمپرومائز کر لیا جائے. مگر رانا صاحب کی زبانی ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اگر دیکھیں اگر میری غلطی ہے تو میں حاضر ہوں، میری غلطی نہیں تھی، اگر کسی کو گاؤن دینا غلطی ہوتی ہے تو پھر میرے اوپر کنٹیمپٹ آف کورٹ ہونی چاہیے، کیونکہ گاؤن دینا کوئی ایسی بات نہیں ہوتی، ایسا کنٹیمپٹ آف کورٹ ان پہ ایسے نہیں لگایا جاتا.
کنٹیمپٹ آف کورٹ بیسیکلی لگایا کو جاتا ہے، اس حوالے سے بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی بھی وکیل جو ہے وہ کسی بھی عدالت میں جاتا ہے اور کوئی ایسے الفاظ بولے، کوئی ایسی بات کرے جو کہ اس عدالت کی توہین کے زمرے میں آئے یا اس کی عزت کو کم کرے، تو ایسی بات کو، ایسی چیز کو کنٹیمپٹ آف کورٹ کے زمرے میں لایا جاتا ہے۔ یہاں کورٹ کوئی ایسا آرڈر کرے جو آرڈر کوئی دوسرا ڈپارٹمنٹ یا کوئی دوسرا فرد اس کو نہ مانے، اس پر عمل نہ کرے، تو اس کو بھی کنٹیمپٹ آف کورٹ ہی کہا جاتا ہے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا کہہ سکتے ہیں کہ کہانی تھی جو پنجاب بار کے ممبر رانا محمد آصف اور ہمارے معزز جج ملک شہزاد احمد خان صاحب کے درمیان تنازع پہ تھی۔ اور اس ایک چیز کا مجھے بھی بہت زیادہ میں اپنی اوپینین دینا چاہتا ہوں کہ ہم اتنی جج صاحبان کی عزت کرتے ہیں، ہم اتنا ان کو ادب سے بلاتے ہیں اور اتنا عدالت کا تقدس کو بحال کرتے ہیں اور اس کو بحال رکھتے ہیں کہ ہم اتنے الفاظ جو ہیں وہ اپنے کیس کے متعلق نہیں بولتے جتنے الفاظ ہم عدالت کے حوالے سے، ان کی عزت کے حوالے سے معزز جج صاحب کہتے ہوئے، جناب کہتے ہوئے، ان کی عزت افزائی کرتے ہوئے اگر ہم گنا جائے تو ہمارے الفاظ جو ہیں وہ اپنے کیس کے زیادہ الفاظ صرف ان کی عزت افزائی کے لیے ہوتے ہیں۔ تو کوئی بھی بندہ کبھی بھی عزت جو ہے وہ کسی جج صاحب کی، کسی معزز عدالت کی کم نہیں کرنا چاہتا۔ کوئی عدالت جو ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ وکلا صاحبان کسی کی عزت کو کم کرتے ہیں، بلکہ ہمارا تو جو ہے وہ عدالتوں اور ججز صاحبان کے ساتھ ایک ڈائریکٹ تعلق ہے۔ ہم اس تعلق کو بحال رکھتے ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، ہم ان کو احترام کرتے ہیں، اور یہ ہماری باتوں میں نظر بھی آتا ہے، ہمارے کیسز میں نظر بھی آتا ہے۔ جب ہم پیش ہوتے ہیں تو ہم معزز جج صاحب کہہ کے پکارتے ہیں، ان کو جناب کہہ کے پکارتے ہیں، تو یہ الفاظ جو ہیں ان کی عزت میں اضافہ کرتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیں۔